کے اوپر جس وقت حضرت امام عصر و زمان کے دستخط ہوں گے تو ہمارا وہ عمل انشاءاللہ تعالی حتماً قبول بھی ہوگا، مقبول بھی ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب قدر اسلامی تاریخوں میں سے عظیم ترین شب ہے، جس کے بارے میں قرآن ارشاد یہ فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے کا مطلب 83 سال 8 مہینے۔ اگر کوئی انسان زندگی کرے اور وہ اپنی ساری زندگی عبادت الہیہ میں گزار دے، اور یہ زندگی اس کی ایک طرف اور یہ شب ایک طرف، اب اس لیے اس شب کی بہت ہی زیادہ عظمت ہے۔ اب اس شب میں جو اعمال بجا لائے جاتے ہیں، دعائیں ہیں، قرآن مجید کی تلاوت ہے، اور اسی طرح سے باقی دیگر عبادات ہیں، نماز ہے، صدقہ و خیرات ہے، اور اس شب میں سب سے عظیم ترین جو علماء بیان فرماتے ہیں عمل، وہ ہے دینی علمی مباحثہ، یعنی اپنے آپ کو علم سے وابستہ کرنا۔ یہ سب سے زیادہ عظیم ترین شب قدر کا عمل ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس عمل کو شرف قبولیت تک کیسے لے جائیں کہ ہمیں یقین ہو جائے کہ ہمارا یہ عمل الحمدللہ قبول ہو گیا ہے۔ تو اس کے حوالے سے چند روایات کا خلاصہ آپ کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ شب قدر کے اعمال کو اس نیت سے بجا لائیں کہ یہ میں ہدیہ کرتا ہوں امام عصر و زمان، امام صاحب الزمان کو، اور اس کا اثر یہ ہونے والا ہے کہ امام زمان وہ ہستی ہیں، وہ عظیم اعلیٰ مقام ہیں کہ جن کی صفات 1,24,000 انبیاء کی صفات ہیں، اور اسی طرح سے حضرت علی علیہ السلام سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک صفات ائمہ بھی ان میں موجود ہیں۔ یہ کائنات کی عظیم ترین ہستی ہیں کہ جن کے سامنے یوں تو ہمارے سارے اعمال ان کے سامنے ہیں، لیکن شب قدر کے بطور خاص جو اعمال ہم بجا لائیں گے وہ ان کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ تو اس کا طریقہ کار عرض کیا کہ یہ ہے کہ ہم ہدیہ کریں وقت کے امام کے حضور، اور اس نیت کے ساتھ کہ جب وقت کے امام کے سامنے ہمارے یہ اعمال جائیں، اور پھر اسی طرح سے باقی جو ہم پورا سال اعمال انجام دیتے رہتے ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، جیسے ہمارا قرآن اور نیک عبادات والا ایک گروپ ہے، صاحب الزمان گروپ سسٹرز لوگوں کا ہے، تو ماشاءاللہ سے وہ بہترین طریقے سے پورا سال قرآن کی تلاوت، تسبیح اور دیگر نیک اعمال کو انجام دیتے رہتے ہیں۔ اور اسی طرح سے بالخصوص ان شبوں میں تو یقیناً وہ بھی اور دیگر مومنین بھی نیک اعمال انجام دیں گے۔ تو اب جب ہم ہدیہ کریں گے وقت کے امام کو، اور جب ہمارا دفتر، ہمارا نامہ اعمال جب ان کے خدمت میں پیش ہوگا تو وہ انہیں دیکھ کر یقیناً خوشحال ہوں گے کہ آپ نے ان کو تحفہ پیش کیا ہے، اور وہ ہستی عام ہستی نہیں ہے، بلکہ وہ ہستی ہیں وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ، پوری کائنات کو ان کی وجہ سے رزق مل رہا ہے، وَبِوَجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ، اور انہی کے وجود نازنین کی وجہ سے یہ زمین و آسمان اپنے مقام پر ثابت ہیں۔ تو یہ عظیم ترین ہدیہ اور تحفہ ہے کہ ہم اپنے نیک اعمال کو وقت کے امام کے حضور پیش کریں، اور انشاءاللہ تعالی یہ ہمارے اعمال شرف قبولیت تک پہنچ جائیں گے، کیونکہ اس کے اوپر جس وقت حضرت امام عصر و زمان کے دستخط ہوں گے تو ہمارا وہ عمل انشاءاللہ تعالی حتماً قبول بھی ہوگا، مقبول بھی ہوگا،
اور اپنے اعلیٰ درجے پر فائز بھی ہوگا۔ اور انشاءاللہ تعالی دعا کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال اس شب کے صدقے میں، شب قدر کے صدقے میں ہمارے نیک اعمال کو بتصدق حضرت امام مہدی علیہ السلام قبول فرمائے۔ الہی آمین۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔